یعنی تم مانگتے جاؤ، میں مصطفیٰ تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ مانگو۔ کیوں بھائی؟ علیہ السلام نے بھی وہی عطا فرمانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمانا ہے، حضور کو عطا فرمانا ہے۔ اور صحابی رسول کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ عطا فرماتا ہے اور حضور آگے تقسیم فرما رہے ہیں۔ وَأَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، وَاللَّهُ يُؤْتِي، فرمایا اللہ مجھے عطا فرماتا جاتا ہے اور میں مصطفیٰ آگے تقسیم فرماتا جاتا ہوں۔ تو بھئی حضور تقسیم فرمانے والے حضور سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی چیز آپ کو دیتا ہے، مالک کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کہا یار یہ دیکھ آگے تقسیم کر دینا، مالک کہیں اور ہے، تقسیم کرنے والا کہیں اور ہے۔ وہ دیکھ پہ اوپر جون سا بندہ بیٹھا ہے، آپ مجھے بتائیے گا آپ دیکھ والے کے پاس جائیں گے یا جس نے دیکھ دی تھی؟ آپ جو ہے وہ دیکھ والا جو تقسیم کر رہا ہے اس کے پاس جائیں گے۔ تو صحابہ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا یہ مشکل ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، آپ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ تو حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضور نے فرمایا جوش رحمت جوش میں تھی، کہا مانگ بھی ربیع کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مانگنے والے نے بھی کیا کمال مانگا ہے، چند لفظوں میں سب کچھ ہی مانگ لیا، چند لفظوں میں سب کچھ ہی مانگ لیا۔ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دیں۔ جنت بھی مانگ لی اور حضور کا قرب بھی مانگ لیا، سب کچھ ہی مانگ لیا۔ جسے جنت میں علیہ السلام کا قرب مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ سب کچھ ہی مانگ لیا۔ علیہ السلام نے شاہ فرمایا اور بھائی اب مجھے یہ بتائیں، اگر حضور مالک ہی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام نے کچھ کہنا تھا؟ دیکھیں آپ کے پاس جو چیز ہے آپ اس کا ہی دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی کے پاس جو ہے 1,00,000 روپے ہے تو وہ کسی کو یہ کہہ سکتا ہے میں تجھے 1,00,000 دے سکتا ہوں اور زیادہ دے سکتا نہیں ہوں، بھائی میرے پاس ہے یہ کچھ۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کتنے پیارے الفاظ فرمائے، فرمایا سلنی ربیع، مانگ لے جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، مانگ لے مجھ سے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں جو کچھ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کی ملکیت ہے، اللہ کی عطا سے حضور اس کے مالک ہیں۔ فرمایا مانگ لو، تو کہا حضور جنت میں اپنی جو ہے وہ رفاقت عطا فرما دیں۔ علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہاں ہو گیا، اب تو کثرت کے ساتھ سجدے بھی کیا کر، سجدے کیا کر اور سجدے کر کے میری مدد کر۔ حضور نے ان کی مدد کی اور علیہ السلام نے شاہ فرمایا تو سجدے کیا کر، سجدے کر کے میری مدد کیا کر۔ تو بھئی بات یہ ہے کہ جو مدد مانگنا ہے حقیقی ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ حقیقی عطا فرمانے والا ہے۔ اور اگر جو ہے کسی اور سے بھی ہم سوال کرتے ہیں تو ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے اور اللہ کی عطا سے ہی وہ آگے دیتے ہیں۔ اور علیہ السلام کے بارے میں تو مزید یعنی حضور نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اللہ مجھے دیتا ہے اور میں مصطفیٰ جو ہے وہ قاسم ہوں، میں تقسیم کرتا جا رہا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پتہ چلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ حقیقی مدد ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن یہ جو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں
یہ حقیقی مدد نہیں ہے بلکہ یہ مجازی مدد ہے. یعنی یہ کوئی شخص بھی اگر ہماری مدد کرے گا تو وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی وہ مدد کر سکتا ہے. یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. حقیقی مدد اللہ ہی فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اس کے نبی بھی مدد کرتے ہیں، اس کے ولی بھی مدد کرتے ہیں، اس کے صالح بندے بھی مدد فرمایا کرتے ہیں. یہ اللہ کی عطا سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی ساتھی نے کوئی سوال کرنا ہے تو روزے